ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں بات کا. یہ جملہ آج صرف اسی جملے پہ ہم بات کریں گے. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ٹیل می اس کی امپورٹنس ہیومن ہسٹری میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. مولائے کائنات سرور کشور رسالت کے محبوب ترین بھائی اور داماد اور لخت جگر جن کو عطا کیا آسمانوں سے، فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ اس معاشرے میں اب آپ ان کا نکاح کر دیجئے. یہ وہ علی ہے. اور جب آپ بار بار مولا کائنات حضرت علی کا تذکرہ عقیدت و محبت کے ساتھ کر رہے تھے اور منقبت میں بھی ہم سن رہے تھے، اور آپ بار بار یہ جملہ کہ آج رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ. قرآن کریم نے فوز کو کس طرح سے بیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد فاز فوزا عظیما. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے جو قرآن آیا، وہ وقت شہادت مولا کائنات حضرت علی کے زبان مبارک پر اس پورے قرآن کا مفہوم فزت برب الکعبہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ علی وہ ہے جس نے اللہ سے محبت کی، علی وہ ہے جس نے نبی سے محبت کی، علی وہ ہے کہ جس نے انسانوں سے محبت کی، علی وہ ہے جس نے اپنے وقت شہادت وقت رحلت میں انتقام کی بات نہیں کی. یہ علی ہے. سبحان اللہ. بے شک آج کا جو معاشرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے قاتل کی پیاس بجھائیے. سوچئے، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی سوچ ہی نہیں سکتے. ہم اگر کوئی تھوڑا سا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ہم اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. اور کہاں وہ کہ ضرب لگا چکا ہے تو کہتے ہیں نہیں میرے قاتل کو پلا دو، پہلے اس کو پیاس لگی. یہ ظرف بھی کہاں سے آتا ہے؟ یہ ظرف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت سے آتا ہے، اس محبت سے آتا ہے، اس نگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ رب کی طرف سے آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا یہ فرمانا ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. نبوت کے بستر پر سو جانا آسان ہے بھائی. ایک طرف قرآن کریم خود اپنے لیے رب کائنات نے فرمایا نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر ہم اس اپنے کلام مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کی خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن کا یہ مفہوم ہے اور قرآن کا یہ اعجاز ہے اور قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ اس کے دباؤ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو سرور کشور رسالت کا وہ بستر کہ جو بغیر اذن مصطفیٰ کے اور بغیر رب کائنات کی اجازت کے کوئی اور لے سکتا تھا، تو علی کو رب نے حکم دیا ہے، تبھی تو علی بستر مصطفیٰ پر سوئے ہیں. سمجھنے والا ہو کوئی. اب ان تمام باتوں کو دیکھیے، حضور اکرم علیہ طاعت و ثنا کا یہ فرمان. جی سر. میں یہ عرض کر رہا تھا ساحر بھائی کہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، اصل میں وہ پیرامیٹر ہے بنیادی، اس دور کا بھی اور اس دور کا بھی اور آنے والے وقتوں کا بھی. حضرت علی کے لیے سرور کشور رسالت کا یہ فرمان، جس کو احادیث کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. آپ سمجھتے ہیں کہ فضل برب کعبہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. اب لفظ علم کیا ہے؟
علم کے معنی امام تستری نے کہا آگہی، امام غزالی نے کہا ایمان، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علم رب سے پہنچ کر ملاقات کا نام، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حش بہشت فرماتے ہیں کہ جب تک معرفت حقیقی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک عرفان حقیقت کا وہ پہلو کہ جس میں انسان ہمیشہ سرگردہ رہتا ہے اپنی تلاش میں اور اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے، وہ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اب فزت برب الکعبہ جملہ صرف نظر کر کے بات ختم کروں گا۔ فزت برب الکعبہ کا مطلب یہ ہے کہ علی نے کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہوئی تو اسے حل کیا، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشکل کشا بنایا تو مشکل حل کی۔ ابھی یہاں آپ معرفت حقیقی کی بات کر رہے تھے، کسی نے ایک روز آئنسٹائن سے پوچھا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی ہونا؟ تو مسکرایا، اس نے کہا آپ سوال غلط آدمی سے کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سوال نکولا ٹیسلا سے کریں تو پھر بات بنتی ہے، کیونکہ ٹیسلا مجھ سے زیادہ ذہین ہے۔ نکولا ٹیسلا ان کا نام تھا۔ نکولا ٹیسلا کہتا ہے، اور جس کے بارے میں جس نے سب سے پہلے پانی سے بجلی بنانے کا کانسیپٹ دیا تھا، دیٹ واز نکولا ٹیسلا۔ یہ جو آپ اے سی ڈی سی کرنٹ دیکھتے ہیں یہ بھی نکولا ٹیسلا کی دین ہے، یہ جو اے سی آپ آلٹرنیٹیو کرنٹ دیکھتے ہیں یہ اس کی دین ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سائنس کو سمجھیں تو آپ کو فطرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بغیر فطرت کو سمجھے سائنس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، علی کون؟ سوچئے، سب سے زیادہ علم والے، بے شک، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اور سب سے زیادہ فطرت کے قریب، بے شک۔ جب تک آپ، جب اقبال کہتا ہے نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ پانی پانی کر، دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، جب تک آپ خود نہیں اتریں گے اپنے اندر کوئی چیز حل نہیں ہوگی۔ واہ، سر ہمارے ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ، انہوں نے، ان کی زندگی ایگزامپل ہے۔ میں یہ سوال کر کے چلا جاتا ہوں پھر آپ جواب دیجیے گا۔ ان کی زندگی ایگزامپل ہے، وہ کبھی کسی ایسے شخص کے ساتھ آگے جھکے ہی نہیں، اپنا سر دے دیا لیکن جھکے نہیں، اور یہی ان کا پورا خاندان۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بے تحاشا عقیدت سے بات کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں آتی نہیں ہیں؟ ہم عملی طور پہ ہر اس جگہ سر جھکاتے ہیں جہاں نہیں جھکانا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ جواب۔ جو یہ چاہے جو یہ چاہے اپنے مقدر کے وہ تالے کھولے، حمد و ثنا اور ذکر علی میں اپنی آنکھ بھگو لے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، مولا حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، مولا حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، لحم کا لحمی جسم کا جسمی ہے فرمان محمد، لحم کا لحمی جسم کا جسمی ہے فرمان
گئے وہ اپنا ایمان ٹٹولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، مولا حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، اپنے سب اعمال کی کالک، اپنے سب اعمال کی کالک ذکر علی سے دھولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، قرآن و عطرت کی محبت جنت کا ہے ضامن، قرآن و عطرت کی محبت جنت کا ہے ضامن، قرآن و عطرت کی مودت جنت کا ہے ضامن، ہم پر یہ ہم پر یہ اصحاب نبی نے راز وفا کے کھولے، ہم پر یہ اصحاب نبی نے راز وفا کے کھولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، مولا حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، لازم ہے عطرت کی مودت از روح قرآنی، لازم ہے عطرت کی مودت از روح قرآنی، اپنے سب اعمال کی کالک ذکر علی سے دھولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، حمد خدا اور ذکر نبی کا کرتے رہے ہیں فیصل، حمد خدا اور ذکر نبی کا کرتے رہے ہیں فیصل، حیدری نعرہ حیدری نعرہ ہم نے لگایا، حیدری نعرہ ہم نے لگایا، جب بھی قدم ہے ڈولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، مولا حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، علی شاہ مرداں اماماً کبیرا کے بعد از نبی شد بشیراً نذیرا، علی بن ام محمد رسول چو موسیٰ خی گفت ہارون وزیرا، علی انبیاء دلیل است برحق، علی اولیاء را ولی نصیرا، یوں حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے، حیدر حیدر بولے۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور یہ آپ ہی کا کلام تھا، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، سوال وہی ہے، عملی زندگی میں ہم اتنا ایسے کیوں ہیں، پیچھے کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو یہیں سے آگے بڑھا دیتے کہ جو ابتدا سے بات چلی تو حضرت علی نے ایک معنی اور مفہوم بہت آسان سمجھا دیا، جو آپ کا کنکلوژن بھی کہلا سکتا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، بے شک، بے بندگی زندگی شرمندگی۔ بس انسان کو
بندگی کا سلیقہ و طریقہ اگر کسی سے سیکھنا ہے تو میں یہ کہوں گا یقیناً اہل بیت اطہار اپنی جگہ، لیکن مولا علی کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جو آپ جملے کو بار بار استعمال بھی کر رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ، دونوں طرح سے آیا یہ جملہ کہ میں علی کامیاب ہو گیا، لیکن میں اس جملے سے ہٹ کر کے تھوڑی سی بات کو کہ جو ہے آغاز میں سورہ بقرہ کی 207 آیت جس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کہ کچھ لوگ ہیں یہ اسی رات شب ہجرت کی طرف ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، تو یہ آیہ مبارکہ اس رات نازل ہوئی ہے شب ہجرت۔ لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری ابتغاء، کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفسوں کو بیچ کے مرضی الہی کو خرید لیتے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید مرضی الہی کا سودا نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک سلیقہ بندگی نہ آئے اس وقت تک کیا ہے، رب سے سودا نہیں ہو سکتا، اپنے نفس کو بیچ کے رب کی مرضی کو خریدا جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے کبھی مرتضیٰ کہیے، لیکن اور تھوڑا سا میں اس کو سمیٹ دوں تو حضرت علی کی ذات گرامی کے حوالے سے امام فخر الدین رازی کہیے اور علماء کہیے، مفسرین قرآن کہیے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ میں نے 300 سے زیادہ آیتیں قرآن کی ایک ذات علی مرتضیٰ کے لیے میں نے دیکھی ہے، میں نے سمجھی ہے، یعنی میں جو سمجھا ہوں وہ 300 سے زیادہ قرآن کی آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوں۔ یا اگر میں یوں کہہ دوں کہ احادیث مبارکہ کا جو مجموعہ ہے، جو پیکر ہے، جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کیا، اگر یہ جو علی مرتضیٰ کی شان میں احادیث نازل ہوئی یا میرے رسول کے فرمان جاری ہوئے، اس کو اگر ہم لے لیں تو سب کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، سب کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن علی مرتضیٰ کے فضائل میں اگر وہ احادیث کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پلڑے میں رکھیں تو علی کا پلڑا بھاری ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہے؟ تو پھر قرآن کی ایک آیت کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، بس یہیں پہ لا کر رکوں گا میں اس پوری آیت کو، کیونکہ حضرت علی کی شان میں اس وقت اہل بیت کی شان اس لحاظ سے نہیں بیان ہو رہی ہے، ورنہ بات تو یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہی تو مودت اہل بیت کو مانگا ہے، نہ اس بحث میں جائیے کہ محبت کیا ہے اور مودت کیا ہے، لیکن اس کو بھی ہم چھوڑ کے آگے بڑھیں تو اہل بیت کے لیے قرآن نے یہ مودت محبت سے بالاتر ہے، جہاں محبت آ کے ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز قرآن مجید نے، اور پھر اس آیہ مبارکوں کو جو کہا انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ یہ نصارہ نجران کے ساتھ جب مباہلہ ہو رہا ہے تو وہاں پر پنجتن کا، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پنجتن قرآن میں کہاں ایک جگہ آپ دکھا سکتے ہیں، تو یہی آیہ مبارکہ اس کے لیے بالکل موضوع ترین ہے کہ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یعنی اتنا سخت آخری جملہ ہے کہ جو اہل بیت کے مد مقابل آ جائے تو ان کے لیے خدا کی طرف سے وہ چیز آ رہی ہے۔ اب وہ کون ہے؟ تو ابنانا، امام حسن، امام حسین، فرزند علی مرتضیٰ، جن کے لیے رسول فرماتے ہیں کہ یہ سیدی، یہ دونوں کے دونوں جو ہے نا، یہ میرے بیٹے ہیں مگر صلب علی تمہارا ہے، یعنی بیٹے میرے ہیں، نسل تمہاری ہے، جو حضرت زہرا سے آگے بڑھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اور آگے جاتے ہیں، نساءنا و نساءکم، تم اپنی خواتین کو لے کے آؤ، وہاں صرف ایک خاتون مقدسہ تشریف لے جا رہی ہیں مدینے سے، وہ کون ہے؟ وہ رسول کی بیٹی بنت خاتون نبی۔ جنت۔ اور دوسری طرف پھر انفسنا کی جگہ پر
جس کو لے کے گئے وہ علی مرتضیٰ. یہ انفسنا کا معنی ذرا سمجھانا ضروری ہوتا ہے. تو بس یہ نفس رسول، نفس رسول، نفس رسول وہ بضعۃ منی ہے. اور کیا ہے جن کے لیے کیا کہ عرش پر عقد ہو گیا ہے. آپ تو زمین پر، میں کہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشتے آسمان پہ بنتے ہیں. پروفیسر صاحب جی ہاں، ایک ہی رشتہ آسمان پر طے ہوا اور اس کا نام ہے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زہرا کا رشتہ، جو اللہ نے وہاں عقد کیا. یہاں پر اس کا کیا ہے اطلاق ہوا. میرے رسول نے پھر اسے جاری کیا، صیغہ جاری ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ نفس رسول، یعنی اب میں یوں کہہ دوں بہت آسان کر کے، تو جانے جانا میرے رسول کون ہے؟ جو محبوب کبریا، محبوب کبریا میرا رسول ہے. اور میرے رسول کا محبوب کون؟ اس کا نام علی مرتضیٰ ہے. بس یہ تسلسل وہیں سے بڑھتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ 1 سے 2 جملوں میں حضرت علی کی تعریف بیان کیجئے تو بس میں اتنا کہوں گا، 3 جملے لے لیجئے اور پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی سیرت طیبہ میں جب تک علی مرتضیٰ رہے، 3 جملوں میں علی مکمل ہو جاتے ہیں میرے لحاظ سے. اور وہ 3 جملے کیا ہیں؟ جب بھی وہ مشکل کشا کی بات آپ نے کی تھی، اس سے مجھے یہ یاد آ گیا، جب بھی اسلام پر کوئی افتاد آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، کوئی پرابلم میں مبتلا ہو جاتے تھے مسلمان اور یلغار ہوتی تھی، کفار کا مجمع عام ہوتا تھا، بہرحال وغیرہ وغیرہ. تو جب مار کے حل نہیں ہو پاتے تھے نا، تو پھر رسول اللہ وہ ستون حرس پہ کھڑے ہوئے کہیے، جو ستون علی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہاں پر حضرت علی کو پکارتے تھے. بس پہلا جملہ، جب رسول نے پکارا علی، تو اس انداز کو ذرا دیکھیے گا سمجھ جائیں گے آپ بات کو. تو فوراً حضرت علی کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر. پہلی چیز بس اتنا، جب پکارا حاضر. یہ حاضر لبیک کی وہ منزل ہے جو رب کے لیے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، رسول کے لیے وہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ علی یہ کام کر دیجئے. یہ اچھا سرکار، یہ اچھا سرکار. چلے گئے. اب اصحاب بھی ہیں اور ایسے ایسے مارکے ہیں کہ امید نہیں ہے واپس آنے کی. جو گیا اس کے لیے آنا آسان نہیں تھا، لیکن اب اصحاب دعا کر رہے ہیں علی فتح یاب ہو جائے. رسول انتظار کر رہے ہیں علی واپس آ جائے. اور واپس آئے، کر لیجئے سرکار، وہ نیم جا ہے مارا علی کا ہے. تو یہ کیا چیز تھی؟ 3 لفظ، حاضر سرکار، اچھا سرکار، اوبے. حاضر، اچھا، نہیں پوچھے کیسے ہوگا، آپ نے کہہ دیا کرنا ہے کر دیں گے. جب آپ نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے. یہ یقین کی منزل ہے. سو جاؤ علی، اور صبح امانت دے کے میرے پاس واپس ہیں، خانوادے کو بھی لے کے امانتیں بھی واپس کر کے آ جانا. تو یقین تو ہو گیا نا، علی کو بتا دیا کہ آنا تو ہے آپ نے. تو یہ اس کو اس منزل میں جب اپنے نفس کو بیچتے آدمی، تو پھر کیا ہے، فزتو برب الکعبہ کی منزل آتی. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا. ڈاکٹر صاحب، جب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں، جب حضرت علی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا سلوک جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ کیسا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. کیا وجہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں، تقلید بھی نہیں کر پاتے اس کی؟ دیکھیں ظاہر مسئلہ ہی یہاں سے آتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو بہت سے چہروں سے نقاب ہٹ جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دین میں کسی کو کہا کہ آپ نے اگر کہیں پر رہنمائی حاصل کرنی ہے
تو وہ مولا علی ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا کا مطلب یہ ہے یا وہ ہے. جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اس کے اندر آپ کہاں سے تفریق نکال سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نکل سکتا ہے یا اس کا وہ مطلب نکل سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم جو مان رہے ہوتے ہیں اس پر ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ وہ مسالک کی بات کریں, میں صرف مسالک پہ جا ہی نہیں رہا, میں بالکل نہیں جا رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور بات ہے. دیکھیے علی تو سبھی کے ہیں, اور یہ اور نعوذ باللہ من ذالک کون ہوگا جو نہیں مانے گا, یہ تو پاسبل. تو میں تو اس بحث میں جا ہی نہیں رہا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کویشچن یہ ہے کہ جو ایک حاکم کا رویہ ہوتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ, جو برتاؤ ہوتا ہے, جو ایک بڑے کا برتاؤ ہوتا ہے. آپ دیکھیے, آپ نہج البلاغہ پڑھیے, آپ وہ خطوط پڑھیے جو انہوں نے لکھے ہیں, وہ خطبات پڑھیے جو انہوں نے دیے ہیں. مطلب وہ علم کا ایک خزانہ ہے. آپ کو ایک مکمل ضابطہ حیات وہاں سے مل سکتا ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے, ہم پڑھتے تو ہیں یہی بات, لیکن سم ہاؤ ہم اس کے اندر, اچھا یہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد, یہ تو ہر ایک چیز میں ہے. نبی کو ہم مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے. ایگزیکٹلی, ہم ان کی زندگی کو دیکھیں, مانتے ہیں, علی کی نہیں مانتے. دیکھیں میں یہی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم ان کی شہادت کو ہی لیں, کیا حضرت علی علیہ السلام کی جرت سے آگے کچھ تھا؟ رضی تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی جرت سے آگے کچھ تھا؟ جہاں پر بات جنگ کی آئی, جہاں اگر عالم اسلام کی بات آئی وہاں پر ان کی تلوار اٹھی. جب ان کی ذات کی بات آئی تو وہاں پر ان کی تلوار کیوں نہیں اٹھی؟ نہیں اٹھ سکتی تھی, اٹھ سکتی تھی. ظاہر ہے. دیکھیے کیونکہ انہوں نے دیکھیں, وہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں ذاتی آ جاتا ہے مفاد. ٹھیک ہے, انہوں نے سب کو پوری دنیا کو پتا ہے. وہ جب اس شخص نے, میں نے کہا نا, میں تو وہ جملہ بھی نہیں دہراتا, وہ میرے مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں ماروں گا, پہلے میں تجھے رب کے لیے مار رہا تھا, اب میں تجھے اپنے لیے ماروں گا. تو میں سوال ہی, وہ تو ایک ماڈل کی وہ چیز, یعنی ماڈل تو ہم نے یہاں سے ذات ہٹا دی گئی نا. کیا ہٹا دی گئی؟ ذات ہٹا دی گئی نا. آف کورس, یعنی کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی. اب اس میں آپ نے اگر رشتوں میں آ جائیں, ٹھیک ہے, جب انہوں نے, اگر آپ بحیثیت شوہر دیکھیں, آپ بحیثیت بھائی دیکھیں. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے, دیکھیے میں پاکستان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں آج آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ہے تو وہ فی زمانہ کوئی شعر, اس میں مجازی کا ذکر ہے, لیکن پاکستان پہ صادق آتا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے, دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست, دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. اور یہ پاکستان کی کہانی ہے, یہ پاکستان کی کہانی ہے. ہر روز ہم اپنے مفاد پہ اپنے ملک کو قربان کرتے ہیں. تو ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ جو محفلیں سجی ہوئی ہیں, جو باتیں, ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح سے رہنمائی مل سکے, روشنی مل سکے. کوئی ایک گتھی ہے جو کہیں پر پٹکی بھی ہے جا کے, وہ سلجھ جائے. اگر وہ سلجھ گئی نا تو پھر آئی تھنک چیزیں آسان ہو جائیں گی. دیکھیے آپ ایک ورکنگ وومن ہیں, آپ باہر نکل کے کام کرتی ہیں, آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتی ہیں, سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں آپ کی, آپ اپنے شوہر, اپنے گھر والے, ان کو سب کو ٹائم دیتی ہیں. یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی لگ بھگ یہی زندگی ہے. ہم اپنے انڈیویجول فریمز میں بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن کلیکٹیو فریم میں جب آتے ہیں تو سم ہاؤ ہم کام ہی نہیں کر پاتے. ہم کام ہی نہیں کر پاتے, بلکہ مطلب کسی نے پوچھا تھا حضرت برداشت نہیں کر پاتے کہ آپ کا دور بہت پرآشوب ہے, اور جو پچھلے ادوار تھے وہ نہیں تھے. کہنے لگے ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو. تو ہم یہ جو مشیران پہ رلائے کرتے ہیں نا, ہمارے ملک کے ساتھ اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے مشیر بڑے کمال ہیں. اب سوچنے والی بات ہے, یار میں چھوڑ دیں, جانے دیں, وہ بات پھر نکلے گی نا. مجھے اس کو شامل کرے تو بہت اچھا ہو جائے گا. حضرت علی کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا کہ حضرت علی اپنے لیے نہیں جیتے تھے, اپنے رب کے لیے جیتے تھے. بے شک رسول اللہ کے لیے زندہ تھے, اور انسانیت کی خدمت کے لیے. بے شک بے شک. جینا سیکھو دوسروں کی خدمت کے لیے, دوسروں کو زندگی دینا سیکھو, تم زندہ ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
وہ ہے نا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی چیز کی ہمارے ہاں شدید ترین کمی ہے، شدید ترین. اچھا ڈاکٹر صاحب، اور میں یہ تینوں چاروں سب سے پوچھ رہا ہوں، فیصل آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. مجھے بتائیے ہم اپنے نفس سے لڑ کیوں نہیں پاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ مختصر جواب تاکہ میں سب سے لے سکوں. ساحر بھائی اس کا جواب آپ بارہا دے چکے ہو. مجھے چھوڑے سر، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں کیا بتاؤں گا. سر آپ بتائیے. اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، ان کے ساری آپ کی. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں ایک حوالہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اپنے آپ سے ہم پوچھیں کہ ہم کب مسلمان ہوتے ہیں، کب منافق ہوتے ہیں، کب گستاخ ہوتے ہیں، کب حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کب جھوٹی تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، واہ واہ. کب لوگوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں، کب بزنس کے اندر جا کر اپنے ساتھی کو ہی دھوکہ دے اس کر. کا جواب اگر ملے، آپ مجھ سے اس کا جواب چاہیں، کہیے کیا جواب ہے؟ پلیز اب آپ یہ کہیے کہ ہم کب ہوتے ہیں حق تلفی کرنے والے. اب آپ فرمائیں نہیں، آپ صرف ایک جملہ کہہ دیں، کب ہوتے ہیں ہم؟ کب ہوتے ہیں. جب موقع مل جائے. واہ تو یہ بھی اچھا ہے. مطلب یہ بھی اچھا آپ دیکھیے، یہ بھی اچھا ہے. آپ کے ہر سوال کا جواب تھا جب موقع مل جائے. Exactly. اچھا ایک اور بھی بات ہے، پھر دوبارہ کہیے کون کرتا ہے یہ سب؟ نہیں آپ صرف یہ کہیے کون کرتا ہے یہ سب؟ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ جسے موقع مل جائے. واہ مطلب ہمارے ہاں شریف صرف وہ ہے جسے موقع نہیں ملا، باقی تو مطلب الحمدللہ کام تو پورے ہمارے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر آپ اجازت دیں صرف ایک دو جملے ارشاد کہ حضرت نساء مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فیض دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کہ وہ مکتوبات، اس میں خاص طور پہ مالک بن اشتر کے نام جو ہدایت نامہ لکھا ہے، اور کس طریقے سے اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کو انہوں نے اور حکومت کو، عدلیہ کو، انتظامیہ کو ڈیفائن کیا ہے. آج آپ پاکستان کے سارے دساتیر کو ملا لیجئے، اس میں اس کا عکس بھی نظر نہیں آئے گا اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب ایک ریزن تھا، اقوام متحدہ نے محفوظ کیا اور اس کا جی بالکل، لیکن اس کا ایک ریزن تھا. ایکچولی آپ کو جہاں سے جو چیز مل جائے وہ سیکھ لیا کیجیے. ہم نا اپنے کندھے پہ بڑا بیگ رکھ کے چلتے ہیں اور اس بیگ میں بیگیج ڈالتے رہتے ہیں، اور وہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ ہم سے چلا بھی نہیں جاتا. آپ جب تک اس بیگ میں سے چیزیں نکالیں گے نہیں نا اور اس کو پھینکیں گے نہیں، تب تک وہ بیگ ہلکا نہیں ہوگا. آپ چلنا تو کیا، آپ اٹھنے بیٹھنے سے بھی قاصر ہو جائیں گے کیونکہ اتنا بھاری بوجھ ہوگا. اب جب اصحاب رسول کو دیکھیں تو وہاں نہ بیگ ہے نہ بوجھ ہے، تو جب کوئی بیگیج ہی نہیں ہے تو رکیں گے کیسے؟ انہوں نے چلنا ہے، ہم نے تھوڑی چلنا ہے. ہمارے تو کمپرومائزز کے بیگیج ہیں اور اتنے بڑے بڑے بیگیج ہیں. حال ہی کی ایک نظم ہے مسدس، ان کی مسدس پڑھ لیجئے، علم ہو جائے گا. اور بڑی آسان نظم ہے، ایک طویل نظم ہے اور کمال، مسدس حالی کہتے ہیں اس کو، وہ کمال نظم ہے. اور کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو آپ سوچئے ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں. ایسا معاشرہ کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، اور اس کے بعد پھر جب بدر کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ ایک غزوے کے موقع پر یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں انہیں پلا دیجئے، انہیں پلا دیجئے، انہیں پلا دیجئے. یہ تھی رسول اللہ کی تربیت. کمال بات ہے. اور میں صرف ایک بات، اس کا ایک جو جواب بہت آسان سا ہے، جو بات ہو رہی تھی کہ کیا کریں، قرآن مجید نے ایک حل دیا ہے، بہت آسان سا حل ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کے لوگ، اگر پاکستان کے لوگ اتنا کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہنا چھوڑ دو جو تمہیں کرنا نہیں. یہ ترجمہ تھوڑا سا میں نے اپنے انداز سے کر دیا ہے. نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کیا. اصل میں منافقت چھوڑنا، آپ نے بالکل ٹھیک. اب آپ اس کے علاوہ بالکل ایسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب سے گفتگو کا آغاز کیا ہے رمضان مبارک کے ان نشستوں میں، ایک ہی بات انہوں نے کہی ہے کہ مسئلہ سب سے بڑا ہمارا نفاق کا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد کچھ نوجوان مقررین ہیں جو آج یہاں آئیں گے. آج ہمارا پہلا کوارٹر فائنل ہے، ججز یہاں موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بریک کے بعد.